السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 5 جون 2018 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کھلے مقامات پر ڈیوٹی کی پابندی 1 شوال سے شروع۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ 1 شوال 1439 ہجری بمطابق 15 جون 2018 سے دوپہر کے وقت کھلے مقامات پر ڈیوٹی لینے پر عائد پابندی کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ اس کا سلسلہ 5 محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 15 ستمبر 2018 تک جاری رہے گا۔ وزارت محنت کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک کھلے مقامات پر ڈیوٹی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کارکنان کی سلامتی اور صحت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزارت کے ترجمان خالد ابالخیل نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ وزارت محنت 15 رجب 1435 ہجری سے ایک فیصلہ جاری کی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 15 جون سے 15 ستمبر تک دوپہر 12 سے سہ پہر 3 بجے تک کھلے مقامات پر سورج کے نیچے ورکروں سے ڈیوٹی لینے کی قطعاً اجازت نہیں۔ جو بھی کمپنی اس کی خلاف ورزی کرے گی ان کے خلاف جرمانہ ہوگا اور کارروائی ہوگی۔ حرمین ٹرین کے مفت ٹکٹ کہاں سے حاصل کریں؟ مکہ مکرمہ حرمین ایکسپریس ٹرین کی انتظامیہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مقدس شہروں کے مفت سفر کی سہولت پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہ ٹرین کنگ عبداللہ سٹی سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کرائے گی۔ حرمین ٹرین کی انتظامیہ نے مکہ مال میں ایک کاؤنٹر قائم کیا ہے جہاں اتوار کی شام سے ہر ہفتے مفت سفر کے لیے بکنگ کا انتظام ہوگا۔ 3 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بکنگ اتوار، سوموار اور منگل کو ہوگی۔ 18 برس سے کم عمر کے بچوں کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ سامان لے جانے پر پابندی ہوگی۔ بکنگ کے اوقات میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ مفت سفر کی شروعات جمعرات کو صبح 8:15 سے کی جائے گی۔ ٹرین انتظامیہ نے مکہ مکرمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں مفت سفر کے ٹکٹ بک کرانے کی سہولت کا عندیہ دے دیا ہے۔ سعودی خاتون غیر قانونی طریقے سے ہندوستان پہنچ گئی۔ ٹائمز آف انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک 27 سالہ سعودی خاتون غیر قانونی طریقے سے نیپال سے ہندوستان پہنچ گئی۔ جریدے نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی خاتون مئی میں نیپال پہنچی تھی۔ وہاں سے وہ غیر قانونی طریقے سے ہندوستان میں داخل ہوئی اور نظام آباد شہر پہنچ گئی۔ لڑکی کے والد نے ہندوستان پہنچ کر اپنی بیٹی کو ہمراہ لے جانے کی کوشش کی، تاہم اس نے اپنے باپ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب کو عمان سے جوڑنے والی شاہراہ۔ سلطنت عمان دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں 680 کلومیٹر سے زیادہ طویل شاہراہ قائم کرے گی۔ اس شاہراہ کی بدولت سلطنت عمان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے بری راستے سے جڑ جائیں گے۔ اس کی بدولت 800 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔ ٹائمز آف عمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ سعودی عرب سے عمان کو جوڑنے والی شاہراہ قائم کرنے کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ اب تک 130 ملین مکعب میٹر سے زیادہ ریت ہٹا دی گئی ہے۔ اس منصوبے کو معماری کا عجوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ عجوبہ ربع الخالی صحرا سے ہو کر گزرے گا، جسے پوری دنیا میں ریت کا سب سے بڑا صحرا مانا جاتا ہے۔ ای سعودی یونیورسٹی نے داخلہ درخواستیں طلب کر لیں۔ ای سعودی یونیورسٹی نے 1439 اور 1440 ہجری کے تعلیمی سال کے پہلے سیشن کے لیے بی اے کے طلباء و طالبات سے داخلہ درخواستیں طلب کر لیں۔ درخواستیں 13 شوال بدھ سے 24 شوال اتوار تک وصول کی جائیں گی۔ ثانوی پاس شدہ طلباء و طالبات ایڈمیشن کی ای گیٹ www.seu.edu.sa پر درخواستیں پیش کر سکتے ہیں۔ ملاوٹی پیٹرول سے متاثرہ گاڑیوں کے مالکان کی تلافی کا فیصلہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے مکہ مکرمہ کے ایک پیٹرول سٹیشن پر ملاوٹی پیٹرول بھرنے کے باعث متاثرہ گاڑیوں کے مالکان کو نقصان کی تلافی کے لیے طلب کر لیا۔ وزارت نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ کے پیٹرول سٹیشن نے صارفین کو ملاوٹی تیل فروخت کر دیا تھا، جس سے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ وزارت نے اس حوالے سے ملنے والی رپورٹوں پر ایکشن لے لیا ہے۔ پیٹرول سٹیشن کے مالک کو گاڑیوں کے مالکان کے نقصان کی تلافی کے لیے طلب کر لیا گیا۔ مالکان سے بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔
پیٹرول ملاوٹ کے ساتھ فروخت کرنا تجارتی جیل سازی ہے۔ اس پر 3 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے۔ غیر ملکی کارکن کو ملوث ہونے پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کی سزا بھی دی جائے گی۔ ملاوٹ کرنے والوں کی تشہیر خود ان کے خرچ پر 2 مقامی اخبارات میں ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے اتوار کو ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فونک گفت و شنید کے دوران اس امر سے اتفاق کیا کہ سعودی عرب کو ایران کے میزائل حملوں سے بچانا اشد ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر عالمی تیل منڈی میں استحکام اور تیل کے نرخوں کے موضوع پر بھی بات چیت ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو یقین دلایا کہ برطانیہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں سے سعودی عرب کو تحفظ فراہم کرنے اور خطے کے استحکام کو متزلزل کرنے والی ایرانی سرگرمیوں سے نمٹنے میں تعاون کرے گا۔ خلاف ورزیوں سے پاک وطن مہم جاری، 11,92,000 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ 12,11,702 تارکین سے تحقیقات مکمل کی جا چکی ہیں۔ وہ اپنے ملک روانگی کے لیے سیٹوں کی کنفرمیشن کے منتظر ہیں۔ 1,70,757 افراد سفری دستاویزات نہ ہونے کے سبب ابھی تک سفر نہ کر سکے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین کے خلاف سعودی عرب کی سطح پر جاری مہم کے دوران اب تک 11,92,498 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ گرفتار شدگان میں 54% یمنی، 43% ایتھوپی جبکہ 3% مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی شامل ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم مختلف مراحل پر مشتمل ہے، جن میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 8,83,398 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ قانون محنت کی خلاف ورزی پر 2,11,588 جبکہ سرحدی خلاف ورزیوں پر گرفتار شدگان کی تعداد 97,512 رہی۔ سرحدی محافظوں نے 781 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ غیر قانونی تارکین کو روزگار اور انہیں قیام و طعام کی سہولت فراہم کرنے والے بھی قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو مذکورہ سہولتیں فراہم کرنے پر 2,110 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں 396 مقامی شہری تھے جن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں ڈیپورٹیشن سینٹر لایا جاتا ہے، جہاں ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے انہیں ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب تک 3,13,491 افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 2,11,702 تارکین سے تحقیقات مکمل کی جا چکی ہیں اور وہ اپنے ملک روانگی کے لیے سیٹوں کی کنفرمیشن کے انتظار میں ہیں، جبکہ 1,70,757 افراد سفری دستاویزات نہ ہونے کے سبب ابھی تک سفر نہ کر سکے۔ ان تارکین کے ملک کے سفارت خانے کی جانب سے سفری دستاویزات جاری ہونے کے بعد ان کا خروج نہائی لگایا جائے گا، جس کے بعد وہ اپنے ملک روانہ ہو سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیاں ثابت ہونے پر 2,13,715 افراد کے خلاف فوری طور پر سزا کے احکام جاری کیے گئے، جن میں جرمانے اور قید کی سزا شامل ہے۔ مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے والوں کے سامان کے لیے 500 امانت باکس تیار۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین کو امانت گھر میں اپنے سامان محفوظ کرنے کے لیے 500 امانت باکس مہیا کر دیے۔ ان سب کے نمبر خفیہ ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے ان میں اپنی قیمتی اشیاء بھی رکھ سکتے ہیں۔ موبائل چارج کرنے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تکیہ، گدا، چادریں اور صفائی کے لوازمات بھی اعتکاف کرنے والوں میں تقسیم ہوں گے۔ مسجد الحرام میں اعتکاف کے لیے شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے توسیع منصوبے کے تحت تہخانے میں بندوبست کیا گیا ہے، جہاں سامان لے جانے کے لیے گیٹ نمبر 75، 76، 77، 81، 82 اور 83 مختص کیے گئے ہیں۔ ان دروازوں پر اعتکاف والوں کو اپنا کارڈ اور پمفلٹ بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ کام دروازوں کے انچارج انجام دیں گے۔ 1500 افراد تہخانے میں اعتکاف کر سکیں گے۔ الحدیدہ میں رمضان راشن کی تقسیم۔ شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات نے الحدیدہ صوبے کے ضلع میں 1200 یمنیوں کو رمضان راشن تقسیم کیا۔ الحدیدہ کے لیے 22,273 راشن پیکٹ مختص کیے گئے ہیں، بتدریج تقسیم کیے جائیں گے۔
زائرین مسجد الحرام کے سینوں اور راہداریوں میں بستر نہ لگائیں، یہ کہنا ہے امن العامہ کا۔ محکمہ امن العامہ نے معتمرین اور زائرین سے کہا ہے کہ مسجد الحرام کے سینوں، راہداریوں اور گزرگاہوں میں بستر نہ لگائیں۔ بستر لگانے سے دیگر ضیوف الرحمان کو آنے جانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ علاوہ ازیں خود بستر لگا کر سونے والوں کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ امن عامہ نے یہ اپیل حالیہ ایام کے دوران حرم شریف میں بڑے پیمانے پر بستر رواج پھیل جانے کے تناظر میں جاری کی۔ امن عامہ نے توجہ دلائی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نگران ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی پروازوں پر واٹس ایپ کی سہولت۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے اپنی تمام انٹرنیشنل پروازوں کے لیے مسافروں کو واٹس ایپ کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 31 مئی 2018 سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ 5 مئی 2018 کو داخلی پروازوں اور منتخب عالمی پروازوں سے اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ پہلی سعودی خاتون کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا گیا۔ ریاض میں محکمہ ٹریفک نے پہلی سعودی خاتون کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا۔ ویڈیو میں ٹریفک اہلکار احلام السنیان نامی سعودی خاتون کو پہلا ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 5 لاکھ داخلی عازمین نے اندراج کرا لیا۔ مکہ مکرمہ 5 روز کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ داخلی عازمین نے وزارت حج کی ویب سائٹ سے رجوع کر کے حج 1439 ہجری کے لیے اندراج کرا لیا۔ 240,000 یعنی 2,40,000 افراد نے سستے اور آسان پیکج کا انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ درخواستیں ریاض والوں نے جمع کرائیں، جدہ دوسرے اور دمام تیسرے نمبر پر ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 5 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔